بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک قرآن میں ایک بار ذکر ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ذکر ہوتا ہے، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام مبارک لغت یہود میں عزرا ہے۔ تاریخ یہودیت میں آپ علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ بابل کے بادشاہ بخت ان نصر نے انہیں وسیع پیمانے پر قتل کیا اور ان کی زندگی درہم برہم کر دی۔ اس نے ان کی عبادت گاہیں ویران کر دیں، ان کی مقدس کتاب تورات کو جلا دیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا کر بابل کی طرف منتقل کر دیا، اور وہ تقریباً 100 سال وہیں رہے۔ اس کے بعد جب ایران کے بادشاہ کوروش نے بابل فتح کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور یہود کی سفارش کی۔ کوروش نے حضرت عزیر علیہ السلام کی سفارش قبول کی اور کہا کہ یہودی اپنے اپنے شہروں کی طرف پلٹ جائیں اور نئے سرے سے تورات لکھی جائے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے میں محفوظ تورات کو از سر نو تحریر کیا اور یہودیوں کو دوبارہ منظم کرنے میں شایان شان خدمات انجام دیں۔ اس وجہ سے یہودی ان کے خاص احترام کے قائل ہیں اور انہیں اپنی نجات کا سبب اور اپنے مذہب و آئین کو زندہ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ بس یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ یہودیوں کا ایک گروہ انہیں ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ البتہ عہد حاضر میں یہودیوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں اس بات کا تذکرہ اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا ایسا کوئی گروہ تھا جن کا یہ عقیدہ تھا۔ احتجاج تبرسی کی روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم حضرت عزیر علیہ السلام کا ان عظیم خدمات کی وجہ سے احترام کرتے ہو اور اس بنا پر انہیں اللہ کا بیٹا کہہ کر پکارتے ہو تو پھر یہ لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دیتے، جبکہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت تمہاری بہت زیادہ خدمت کی ہے؟ تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والدین بیت المقدس میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک کا نام عزیر اور دوسرے کا نام عزرا رکھا۔ عزیر و عزرا اکٹھے جوان ہوئے۔ جب 30 سال کے ہو گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے شادی کر لی۔ ان کی زوجہ حاملہ ہو گئیں، جن سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انہی ایام میں ایک سفر کا ارادہ کیا۔ گھر والوں اور رشتہ داروں سے خدا حافظ کہا، گدھے پر سوار ہوئے اور کچھ مقدار میں انجیر اور پانی اپنے ہمراہ رکھا تاکہ سفر کے دوران اس سے استفادہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے ایک دیہات تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں، وہ دیہات تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر لوگوں کی بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ وحشت ناک منظر دیکھا تو قیامت اور لوگوں کے زندہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور کہا، اللہ تعالیٰ ان مردوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ انہوں نے یہ بات انکار کی بنا پر نہیں بلکہ تعجب کرتے ہوئے کہی۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہی بات سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک مسلسل مردہ پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتے نے ان سے پوچھا، آپ اس بیابان میں کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آرام کیا ہے، اس لیے جواب میں فرشتے سے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم تر۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ 100 سال سے یہاں پر ہیں۔ آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں کہ اس طویل عرصہ کے دوران ان میں ذرا برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن یہ بات جاننے کے لیے آپ 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں کہ اس کی ہڈیاں کس قدر بکھر چکی ہیں۔ موت نے اس کا ہر جوڑ الگ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کے زندہ ہونے کا منظر دیکھا
تو کہا میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اب مجھے سکون و اطمینان ہو گیا ہے۔ میری نگاہ میں مسئلہ قیامت نے ایک متشکل صورتحال پیدا کر لی ہے اور میرا دل یقین سے سرشار ہو گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سفر کے دوران میں دیکھا کہ ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس کی کمر جھکی ہوئی اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ آپ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا ہاں یہی ہے، لیکن جواب دینے کے بعد گریہ کرتے ہوئے کہا سال ہا سال گزر چکے ہیں، عزیر کی کوئی خبر نہیں ہے، لوگ اسے بھول چکے ہیں، تمہیں عزیر کیسے یاد آیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں عزیر ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور اب دوبارہ مجھے زندہ کیا ہے۔ وہ بوڑھی جو حضرت عزیر علیہ السلام کی والدہ تھیں یہ بات سن کر بہت حیران ہوئیں۔ ان کی بات کا انکار کیا اور کہا عزیر کو گم ہوئے 100 سال گزر چکا ہے، اگر تم عزیر ہو تو دعا کرو کہ میں دیکھنے لگوں اور میرا بڑھاپا ختم ہو جائے، کیونکہ عزیر ایک صالح اور مستجاب الدعویٰ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، ماں کی بینائی پلٹ آئی اور صحت مند ہو گئیں، اور انہوں نے اپنی تیز بین نگاہوں سے اپنے بیٹے کو پہچان لیا، اپنے بیٹے کے بوسے لیے، پھر انہیں بنی اسرائیل کے پاس لے گئیں اور ان کی آل و اولاد کو ان کی داستان سے مطلع کیا۔ وہ سب لوگ آپ علیہ السلام کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس شکل و صورت اور عمر میں وہاں سے گئے تھے ہو بہو اسی طرح لوٹ کر آئے۔ سب کے سب آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے جبکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک بیٹے نے کہا میرے والد محترم کے کاندھے پر ایک نشانی تھی جس سے انہیں پہچانا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کا لباس اتارا تو کیا دیکھا کہ وہ نشانی آپ علیہ السلام کے کاندھے پر موجود ہے۔ زیادہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ جب بخت النصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا تھا تو اس نے تورات کو نذر آتش کر دیا تھا۔ اس وقت کتاب مقدس تورات کے حافظ چند گنے چنے افراد تھے، ان میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اگر آپ عزیر ہیں تو تورات سنائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کسی کمی و زیادتی کے بغیر تورات کو حفظی طور پر پڑھا۔ جب ان لوگوں نے منہ زبانی تورات سنی تو انہیں یقین ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مبارکباد دی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ دین خدا کے وفادار رہیں گے، لیکن بہت جلد کفر کے پنجے میں گرفتار ہو گئے اور کہنے لگے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ذکر ہوا ہے۔ کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے عمر میں بڑا ہو؟ آپ نے فرمایا عزیر کا بیٹا اپنے باپ سے بڑا تھا اور اس نے دنیا پر زیادہ زندگی گزاری۔ ایک مسیحی راہب نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا وہ کون سے دو بھائی ہیں جو جڑواں پیدا ہوئے ہوں اور دونوں ایک ہی وقت میں فوت ہوئے ہوں، لیکن ان میں سے ایک کی عمر 150 اور دوسرے کی 50 سال ہو؟ حضرت امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا وہ دو بھائی عزیر اور عزرا تھے کہ وہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں عزیر علیہ السلام اپنے بھائی سے جدا ہو گئے اور 100 سال تک مردوں کی صف میں شامل رہے، پھر زندہ ہوئے اور اپنے خاندان میں واپس آئے۔ 20 سال تک اپنے بھائی کے ہمراہ زندگی گزاری۔ اس کے بعد دونوں بھائی ایک ہی وقت میں دنیا سے چل بسے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے 50 سال اور عزرا نے 150 سال زندگی پائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔